الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. انما انت المنذر ولكل قوم هاد. صلوات پڑھتے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزادارانی امام حسین علیہ السلام، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: انما انت المنذر ولکل قوم ہاد، کہ یا رسول، اے میرے حبیب، آپ منذر ہیں، آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، سیدھے راستے پر لانے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کر رکھا ہے. یعنی ہر قوم کے لیے ایسا نہیں ہے کسی قوم کو ہم نے ہادی کے بغیر چھوڑا ہے، بلکہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کیا ہوا ہے. عزیزان گرامی، خداوند عالم نے ہمیں کچھ صلاحیتوں سے نوازا ہے، کچھ کیپیبلٹیز اللہ نے ہم کو دی ہیں. اچھا، یہ کیپیبلٹیز جو ہوتی ہیں، یہ صلاحیتیں جو ہوتی ہیں، یہ ضرورتوں کے مد نظر ہوتی ہیں. جیسے جیسے انسان کو ضرورت پڑتی رہتی ہے، ویسے ویسے یہ صلاحیتیں، ویسے ویسے یہ کیپیبلٹیز سامنے آتے رہتی ہیں. مثال کے طور پر یہ جو آپ روشنی دیکھ رہے ہیں، لائٹ دیکھ رہے ہیں، کیا 1400 سال پہلے یہ لائٹ موجود تھی؟ نہیں. انسان کو شاید اس لائٹ کی اتنی ضرورت نہیں پڑی تھی، اس لیے وہ اس کے جستجو میں نہیں گیا. لیکن جیسے جیسے انسان ترقی کرتا چلا گیا، ٹیکنالوجی آگے بڑھتی چلی گئی، ویسے ویسے انسان نے یہ ڈسکور کیا، یہ انوینٹ کیا کہ کیسے اس لائٹ کو حاصل کیا جاتا ہے. ہوا کیا؟ کیسے انسان نے لائٹ کو حاصل کیا؟ انسان نے دیکھا کہ جب فورس کے ساتھ پانی کسی ٹربائن پہ پڑتا ہے، وہاں سے الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوتی ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے بعد ہمیں ایک قوت حاصل ہوتی ہے جس سے ہم لائٹ کو جنریٹ کر سکتے ہیں. یعنی جب انسان کو معلوم پڑا کہ کوئی ضرورت ہمیں ہے، تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان نے ایک چیز کو بنایا جس کا نام آج لائٹ ہے. چاہے وہ 20 واٹ کی لائٹ ہو، چاہے وہ 40 واٹ کی لائٹ ہو. جیسے جیسے انسان کو ضرورت پڑتی گئی، ویسے ویسے لائٹ انوینٹ ہوتی گئی. آپ گیہوں کا دانہ دیکھ لیجئے. یہی گیہوں کا دانہ اگر کسی عام انسان کے ہاتھوں میں دے دیا جائے اور وہ اس گیہوں کے دانے کی کھیتی کرے، تو وہ گیہوں کا دانہ برباد ہو جائے گا. لیکن اگر وہی گیہوں کا دانہ کسی اچھے کسان کے ہاتھوں میں دیا جائے تو یہ گیہوں کا دانہ کچھ دنوں میں بھرا بھرا ہو جائے گا. کھیت کے کھیت لہلہانے لگیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اچھے کسان کے ہاتھوں میں یہ دانہ گیا تھا. اگر یہ اچھے کسان کے ہاتھوں میں جائے گا تو وہ اتنا اچھا رزلٹ دیتا ہے کہ سامنے ہمیں پھول نظر آتے ہیں. پھول کو دیکھ کے انسان کے لبوں پر تعریف آتی ہے. یعنی اگر صلاحیتیں، یہ کیپیبلٹیز کسی اچھے انسان کے ذریعے سے ہم تک پہنچے تو اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے. اللہ نے انسان کو بھی صلاحیتوں سے نوازا تھا. یہ انسان کے اندر بھی بہت سی کیپیبلٹیز تھی اور ہے اور رہیں گی، لیکن ان کیپیبلٹیز کو سامنے لانے کے لیے ایک ہادی کی ضرورت ہے. اگر ہادی نہ ہو، رہبر نہ ہو، یہ انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. آپ دیکھیے جس سماج میں، جس معاشرے میں سامنے والے انسان کو سمجھانے کے لیے، لائف چلانے کے لیے اگر کوئی رہبر نہیں ہوتا ہے، کوئی ہادی نہیں ہوتا ہے، تو اس کی سوچ وہیں رک جاتی ہے، وہ غلام کی طرح زندگی بسر کرتا ہے. لیکن جس قوم کا کوئی ہادی ہوتا ہے
کوئی رہبر ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں ترقی کرتا جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اس قابل بنایا تھا کہ یہ انسان اشرف مخلوقات بنتا، یہ انسان اس قابل تھا یہ کہ اپنے سروں پر تاج کرامت انسانی زیب تن کر سکتا تھا۔ اللہ نے انسان کو ملائکہ سے افضل بنا دیا، اشرف الملائکہ کہلایا انسان کو، لیکن ایک مقام پر قرآن نے آ کر یہ بھی آواز دی کہ اگر انسان نیچے آنے پر آئے تو یہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کی کیپیبلٹیز کو اجاگر نہ کیا جائے، صلاحیت کو اجاگر نہیں کیا جائے تو یہ انسان جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ وہی انسان کہ جو اشرف مخلوقات کہلا سکتا تھا، وہی انسان کہ جو ملائکہ سے افضل ہو سکتا تھا، وہ انسان اتنا بدتر ہو جاتا ہے کہ اسے جانور سے بدتر کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا کریں۔ دل ایک نعمت ہے، پیر ایک نعمت ہے، ہاتھ ایک نعمت ہے، بولنا ایک نعمت ہے، سننا ایک نعمت ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ اگر ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شمار کرنا چاہے تو ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار نہیں کرنا سکتے ہیں۔ اس لیے ارشاد ہوا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ تو اللہ نے یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد ہاتھ دیے، پیر دیے، کان دیے، سننے کے لیے ساری چیزیں دی، لیکن ساری چیزیں دینے کے بعد کبھی بھی اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ اللہ احسان کب جتا رہا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، خدا کا احسان ہے اپنے بندوں پر۔ کب احسان ہے؟ دل جیسی نعمت دی، احسان نہیں جتایا۔ ہاتھ کام کرنے کے لیے دیے، احسان نہیں جتایا۔ پیر چلنے کے لیے دیے، احسان نہیں جتایا۔ کان سننے کے لیے دیے، احسان نہیں جتایا۔ دنیا دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، احسان نہیں جتایا۔ اللہ احسان کب جتا رہا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، پروردگار عالم کا احسان ہے اپنے بندوں پر جب خداوند عالم نے لوگوں کے درمیان ہادی جیسی نعمت کو بھیجا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے، اگر صحیح ہدایت انسان تک پہنچ جائے تو یہ انسان اشرف مخلوقات بن سکتا ہے، ملائکہ سے افضل بن سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس کیپیبلٹیز تھی۔ ان نبیوں نے آ کر، ان ہادیوں نے آ کر اس کی صحیح سے تربیت کی اور یہ آگے بڑھے۔ عزیزان گرامی، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے جس کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، انما انت المنذر ولکل قوم ہاد، اے میرے حبیب آپ منذر ہیں، ہر قوم کے لیے ایک ہادی موجود ہے۔ تو ایک مرتبہ امام حنبل کہتے ہیں، سنیوں کے 4 امام ہیں، امام احمد حنبل، امام شافعی، امام مالکی اور امام ابو حنیفہ۔ یہ 4 شافعی والے جو ہوتے ہیں انڈونیشیا میں ہیں، ملیشیا میں ہیں، ان کے زیادہ چاہنے والے انڈونیشیا میں، ملیشیا میں ہیں۔ ابو حنیفہ کے ماننے والے انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ترکی میں ہیں، یہاں پر اکثر پائے جاتے ہیں۔ حنبل والے، امام احمد حنبل والے سعودی عرب میں پائے جاتے ہیں۔ مالکی والے چاہے وہ جزائر لے لیجیے، چاہے وہ ٹیونس لے لیجیے، ان ملکوں میں یعنی ساری دنیا میں 4 امام کے ماننے والے موجود ہیں۔ لیکن ان میں سے جو احمد حنبل ہیں، یہ امام احمد حنبل فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے انما انت المنذر ولکل قوم ہاد، کہ اے میرے رسول ہم نے تمہیں منذر بنایا ہے، لوگوں کو ڈرانے والے بنایا ہے، سیدھے راستے پر لانے والا بنایا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کیا ہے۔ تو رسول خدا ایک مرتبہ مولائے کائنات کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد کہتے ہیں، احمد ابن حنبل فرما رہے ہیں کہ بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا مولائے کائنات کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، اے علی یاد رکھو امت کے لیے منذر کا درجہ جو رکھتا ہے وہ میں ہوں، لیکن میری قوم کے لیے ہدایت کی ذمہ داری تمہاری اور 12 اماموں کی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ ہدایت کی ذمہ داری بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اس ہدایت کی ذمہ داری کو مولا کائنات نے بخوبی نبھایا ہے۔
آج تک 18 درس میں ہم نے جتنا بھی بیان کیا ہے آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ جنگ بدر ہو، چاہے وہ جنگ احد ہو، چاہے وہ جنگ سویق ہو، چاہے وہ جنگ خیبر ہو، چاہے وہ جنگ خندق ہو، ہر محاذ پر مولا کائنات آگے نظر آئے ہیں، علمدار بن کر آئے ہیں۔ یہاں تک کہ کل ہماری گفتگو پہنچی تھی صلح حدیبیہ پر، صلح حدیبیہ میں بھی اگر جنگ کا ماحول نہیں ہے اور لکھنے لکھانے کی بات آئی ہے تو کون آگے بڑھ کر لکھ رہا ہے؟ یہ مولا کائنات ہے جو صلح نامے کو لکھ رہے ہیں۔ ہر محاذ پر مولا کائنات آگے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ساری فضیلتیں مولا کی اپنی جگہ پر ہے۔ مولا سب سے بہادر، سب سے شجاع، سب سے سخی، سب سے کریم، یہ ساری فضیلتیں مولا کی اپنی جگہ موجود ہے۔ آنے والے درسوں میں جب ہم بیان کریں گے جنگ خیبر کو تو وہاں پر ایک مصرع ملتا ہے کہ جب 39 ڈیز تک لوگ خیبر کی طرف جاتے رہے، واپس آتے رہے، تو رسول نے 40ویں دن کیا اعلان کیا تھا کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَ مَنْ كَانَ كَرَّارًا غَيْرُ فَرَّارٍ، میں کل ایسے انسان کو علم دوں گا کہ جو کرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا۔ تو سب کے دلوں میں یہ تمنا پیدا ہو گئی تھی کہ مولا تو اس میدان میں موجود نہیں ہے، شاید علم ہمیں ملے گا، لیکن اعجاز خدا سے مولا علی علیہ السلام خیبر کے میدان میں آئے ہیں۔ خیبر کے میدان میں جب مولا آئے ہیں، آنے کے بعد رسول خدا مولا کائنات کو تیار کر کے جب بھیج رہے ہیں تو کیا فرمایا؟ لَإِن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اے علی اگر آج تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کی ہدایت ہو جاتی ہے، اگر کوئی ایک انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت سے بہتر ہے۔ یعنی ہدایت کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے کہ رسول خدا فرما رہے ہیں اے علی اگر تمہارے ذریعے سے کوئی انسان ہدایت پا جاتا ہے تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ سینے میں دل ہے، دل میں محبت علی کی ہے، آنکھوں میں اشک، اشک میں صورت علی کی ہے، جو سانس ہے وہ سانس امانت علی کی ہے۔ ہم کیا پیغمبروں کو ضرورت علی کی ہے۔ جب بھی کبھی گری ہے بلاؤں میں زندگی، بے ساختہ زبان سے نکلا علی علی، نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نبی بھی جب کہیں پر گرفتار ہوئے تو مولا کائنات کو پکارا ہے، اور یہی مولا کائنات کی فضیلت۔ ہم مولا کے اشعار کہیں تو اس میں بڑی بات نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم بچپن سے جب پیدا ہوئے ہمارے دل میں علی کی محبت پائی جاتی ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ دوسرے مسلک کے امام بھی مولا کی فضیلت کو بیان کریں۔ مولا کی سب سے بہترین کتاب نہج البلاغہ، شارح کون ہے؟ ابن حدید، سنی مسلک کا ہے، لیکن جب مولا کی فضیلت کو بیان کرتا ہے تو کہتا ہے لولا ابو طالب و ابنہ لما مثل الدین شخصا فقاما، اگر علی، ابو طالب اور ان کے بیٹے مولا کائنات نہ ہوتے تو دین کو جو مقام حاصل ہے، دین کو جو وجہت حاصل ہے، اگر ابو طالب اور علی اس دنیا میں نہ ہوتے تو اسلام اس طریقے سے نہیں پھیل پاتا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ شرح ابن حدید میں ابن حدید فرما رہے ہیں۔ دوسرے مقام پر دوسرے مسلک کے امام ابی احمد ابن حنبل نے اس آیت کو نقل کیا تھا کہ رسول فرما رہے ہیں انما انت المنذر ولکل قوم ہاد۔ اب امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لولا، صلی محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ فرماتے ہیں لو ان المرتضی ابدا محلہ، کہ اگر مولا کائنات نے اپنی فضیلت کو لوگوں پر آشکار کر دیا ہوتا، لو ان المرتضی ابدا محلہ لصارت معبدا ترا سجدا لا، کہ اگر مولا کائنات نے اپنی فضیلت کو لوگوں پر آشکار کیا ہوتا تو سارے لوگ مولا کائنات کو اپنا خدا تسلیم کر لیتے۔ مولا کائنات نے اپنی فضیلت کو اس لیے چھپایا
آج دیکھ لیجئے، آج اتنے سارے جب اتنے فضیلت ہمارے سامنے موجود ہیں تو کتنے لوگ آ کر مولا کو مولا مانتے ہیں اور خدا کہنے پر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ہمارے خدا ہیں۔ لوگوں نے مولا کو بڑھایا بھی ہے، گھٹایا بھی ہے۔ بڑھانے والوں کو بھی مولا نے تنبیہ کی ہے، گھٹانے والوں کو بھی تنبیہ کی ہے۔ نہ غالی بنو نہ مقصر بنو۔ اسی لیے جب یہ شافعی آگے بڑھتا ہے وہ کہتا ہے ماتا شافعی لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ شافعی مرتے مر گیا۔ یہ شافعی دوسرے مسلک کا امام ہے، سنی مذہب کے ایک مذہب کا امام ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ماتا شافعی لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ شافعی مرتے مر گیا لیکن وہ علی کی فضیلت کو دیکھ کر یہ سمجھ نہ سکا یہ جو اتنے کمال علی کے اندر پائے جاتے ہیں یہ علی خود خدا ہے یا خود علی ہے، یہ ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ مولا سجدہ کر کے بتا رہے ہیں کہ میں اس کا عابد ہوں، وہ میرا معبود ہے۔ مجھے خدا کہہ کے آخرت کے حسی محل کو گرا رہے ہو، صراط رب اولا کو تم چھوڑ کے جہنم میں جا رہے ہو، خلیل سے سن کے رب کی پہچان آج مجھ کو بتا رہے ہو، حقیقتوں کو سمجھ رہے ہو مگر سمجھ کے چھپا رہے ہو۔ علی کے انگشت کے اشارے سے شمس جب سر اٹھا رہا تھا، علی کو دیکھا تھا تب علی کس کے سامنے سر جھکا رہا تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہی امام شافعی، ان کے دل میں بہرحال اہل بیت کی محبت ہے، اشعار کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے اشعار ہم کہیں تو عام بات ہے، دوسرے مسلک کا امام اشعار کہہ رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں علی حبہ جنہ، علی کی محبت ڈھال کا کام کرتی ہے۔ ڈھال کسے کہتے ہیں؟ تلوار سے وار کیا آتا تھا تو لوگ ڈھال لے کر کھڑے ہوتے تھے، حملہ لگتا نہیں تھا۔ آج ڈھال کسے کہا جائے گا؟ جو اسرائیل والے بھاگ رہے ہیں بنکر کو کہا جائے گا ڈھال۔ تو وہ کہہ رہا ہے، امام شافعی کہہ رہے ہیں علی حبہ جنہ، علی کی محبت جہنم کے آگ کے مقابل میں ڈھال کا کام کرے گی۔ علی حبہ جنہ امام الانس والجنہ۔ یا کتنا خوبصورت اشعار ہے، دیکھیے ایک ہی اشعار میں جنہ بھی ہے، جنہ بھی ہے، جنہ بھی ہے۔ جنہ کہتے ہیں ڈھال کو، جنہ کہتے ہیں جنات کو، جنہ کہتے ہیں جنت کو۔ ایک ہی اشعار میں کتنے اچھے الفاظ استعمال کیا ہے۔ علی حبہ جنہ، علی کی محبت اس جہنم کے آگ کے مقابل میں ڈھال کا کام کرتی ہے۔ علی کون ہے؟ امام الانس والجنہ۔ علی انسانوں کے بھی امام ہیں، جناتوں کے بھی امام ہیں۔ وسیع المصطفیٰ حقا، علی اس جانشین کا نام ہے کہ جو مصطفیٰ کا برحق جانشین ہے۔ قسیم النار والجنہ، علی وہ ہے کہ جو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کتنی محبت شافعی کے دل میں ہے۔ اگر کوئی اشعار سنے گا تو سنے گا، کہے گا واقعاً یہ تو شیعہ ہو گیا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ لوگوں نے شافعی کو شیعہ سمجھنا شروع کر دیا۔ ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ رافضی کہتے ہیں ہمیں کہ تم رافضی ہو، تم رافضی ہو۔ آپ اپنے فیس بک اسٹیٹس پہ جائیے، کچھ امام علی کے سلسلے میں کچھ لکھیے تو جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کھٹمل، رافضی، رافضی، کھٹمل، یعنی ان القاب سے ہمیں نوازتے ہیں۔ تو جب شافعی نے بھی لکھنا شروع کیا، مولا کے قصیدے بیان شروع کیا، اشعار کہنے لگا تو اسے بھی کہا جانے لگا تم رافضی ہو گئے ہو۔ قالو ترفست قلتو کلا، مجھ سے کہا گیا تم رافضی ہو گئے ہو، میں نے کہا نہیں، میں رافضی نہیں ہوا ہوں۔ مر رفض و دینی ولا اعتقادی، نہ رافضیت میرا دین ہے نہ رافضیت میرا اعتقاد ہے۔ لیکن تولیت غیر شکن، لیکن ہاں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ میں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے۔ لیکن تولیت غیر شکن خیر و امام و خیر و ہاد، وہ علی جو سب سے بہترین رہبر بھی ہے، سب سے بہترین ہادی بھی ہے۔ وَإِن كَانَ حُبُّ الْوَسِيِّ رَفْضًا، اور اگر تمہاری نگاہ میں علی سے محبت رافضیت ہے، فَإِنَّ أَرْفَضُ الْعِبَادِ، تو یاد رکھو میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔
صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر تمہاری نگاہ میں علی سے محبت رافضیت ہے تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ یہ کون قصیدے پڑھ رہا ہے؟ سنی مسلک کا امام شافعی۔ یہ تو بات ہو گئی کہ چلیے مسلمان ہے اہل بیت کی محبت میں۔ علی کے وقت کا سب سے بڑا دشمن کون؟ معاویہ۔ مصر سے قالین آئی ہے، اب یہ قالین کس کو دی جائے؟ جب دربار سجا ہوا ہے، قالین بہت خوبصورت ہے، گھر الگ الگ ہے نا، یزید کا بھی گھر الگ ہو چکا ہے، معاویہ کا گھر بھی الگ ہو چکا ہے، امریاس کا بھی گھر الگ ہو چکا ہے، اور تینوں کی نگاہ اس قالین پر ہے کہ قالین ہمیں مل جائے۔ معاویہ سمجھ رہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، قالین مجھے مل جائے گی، لیکن امریاس بہت چالاک تھا، اس نے کہا قالین ایسے نہیں ملے گی، ایک کمپٹیشن رکھا جائے گا۔ کمپٹیشن رکھا گیا، اب کمپٹیشن کا کچھ عنوان ہوگا، عنوان رکھا گیا دربار معاویہ میں فضیلت مولائے کائنات۔ معاویہ کا دربار ہے، کمپٹیشن ہو رہا ہے، اور ٹاپک رکھا گیا ہے فضیلت مولائے کائنات۔ معاویہ بڑا تھا، کہا تم پہلے بیان کرو مولا کی فضیلت۔ وہ کہتا ہے، معاویہ ہے علی سے بغض رکھتا ہے لیکن حقیقت میں علی کو پہچانتا ہے، کہتا ہے خیر الورا من بعد احمد حیدر، کہ اگر دنیا میں رسول کے بعد سب سے بہترین مخلوق اس زمین پر کوئی ہے تو وہ علی کی ذات ہے۔ خیر الورا من بعد احمد حیدر، اگر اس زمین پر احمد مرسل کے بعد کوئی بہترین مخلوق ہے تو اس کا نام حیدر کرار ہے۔ الناس ارض والوسیع سماء، علی کی مثال آسماں کی ہے، لوگوں کی مثال زمین کی ہے۔ اگر آسماں سے سورج نہ چمکے تو زمین خراب ہو جائے گی، آسماں سے بارش نہ برسے تو سارے کھیت کھلیان خراب ہو جائیں گے۔ معاویہ ہے، علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے کہ علی کی مثال آسماں کی ہے اور لوگوں کی مثال زمین کی ہے۔ امریاس بڑا چالاک تھا، وہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي شَهِدَ الْعَدُوُّ بِفَضْلِهِ وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ۔ یاد رکھ علی اس باشجاعت انسان کا نام ہے کہ جس کے قصیدے تجھ جیسا دشمن پڑھ رہا ہے، اور فضیلت کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کا اعتراف تجھ جیسا دشمن کر لے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو لوگوں نے بہت چاہا کہ علی کے فضائل کو چھپایا جائے لیکن چھپا نہ سکے۔ بیٹھے ہیں تخت خلافت پر، لیکن تخت خلافت ہونا اور ہے، علم ہونا اور ہے۔ رسول کے بعد لوگوں نے تخت خلافت کو غصب تو کر لیا لیکن علی کے علم کو غصب نہیں کر پائے۔ ایک شخص ہے خلیفہ کے دربار سے گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ میں بغیر ذبیحے کا گوشت کھاتا ہوں، ایسی چیز کو رہبر مانتا ہوں جو نہ چلنا جانتی ہے نہ بولنا جانتی ہے۔ کیا کہا؟ ایسا گوشت کھاتا ہوں جو بغیر ذبیحے کا ہو، ایسی چیز کو رہبر مانتا ہوں جو نہ چلنا جانتی ہے نہ بولنا جانتی ہے، ایسی چیز پر گواہی دیتا ہوں کہ جو دکھتی نہیں ہے۔ جب یہ بات سنی مسلمان آگے بنائے ہوئے خلیفہ کے پاس کہ یہ انسان ایسے ایسے باتیں کر رہا ہے، خلیفہ نے کہا یہ کفر بک رہا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ وہاں سے جناب سلمان فارسی کا گزر ہوا، سلمان فارسی نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہہ رہا ہے یہ ایسا گوشت کھاتا ہے جو ذبیحے کا نہ ہو، ایسی چیز کو رہبر مانتا ہے جو نہ چلنا جانتی ہے نہ بولنا جانتی ہے، ایسی چیز پر گواہی دیتا ہے جو دکھتی نہیں ہے، اور فتنے کو دوست رکھتا ہے۔ سلمان نے کہا ابھی نتیجہ نہ نکالو، میں حلال مشکلات کو لے آتا ہوں، تم فیصلہ کر دینا کہ یہ کافر ہے یا مسلم ہے۔ مولائے کائنات دربار میں آئے، کہا اس نے کیا کہا؟ کہا یہ کہتا ہے کہ میں ایسے گوشت کو کھاتا ہوں کہ جو ذبیحہ نہ ہو۔ تو مولا نے کہا کیا تو مچھلی نہیں کھاتا ہے؟ کیا مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا دوسری چیز کیا ہے؟
کہا یہ ایسی چیز کو رہبر مانتا ہے جو نہ چلنا جانتی ہے نہ بولنا جانتی ہے۔ کہا لگتا ہے تو نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کے شروع میں ہی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کتاب ہادی ہے لیکن کتاب نہ چلنا جانتی ہے نہ بولنا جانتی ہے۔ پھر کہا، اس نے کہا کہ میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں، اب یہ پوری دنیا میں اگر فتنہ پھیلائے گا تو کیا یہ دنیا امان میں رہے گی؟ تو پھر مولا نے کہا پھر تو نے قرآن صحیح سے نہیں پڑھا۔ اس نے کیا کہا؟ میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں۔ قرآن میں بھی کیا ذکر ہے؟ اِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ یہ تیسری بات۔ آخری بات کیا کہی تھی اس نے؟ کہ میں ایسی چیز کی گواہی دیتا ہوں جسے میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو مولا کائنات نے مسکرا کر کیا کہا؟ کیا تو نے خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں نے خدا کو نہیں دیکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو شخص اس بارے میں گفتگو کر رہا تھا، بیٹھے ہوئے خلیفہ نے اپنے خلافت کے تخت سے اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ انسان کافر ہے، لیکن مولا کائنات نے دربار میں آ کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ انسان کافر نہیں مومن ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ مولا کائنات کے والد محترم کو لوگ کافر کیوں کہتے ہیں؟ کافر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ باپ کس سے ہیں؟ انہیں ابو طالب سے کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ انہیں مولا کائنات سے خطرہ ہے۔ اگر ان کے ایمان کو خراب کرنا ہے تو ان کے ایمان کو خراب کرنا ہوگا۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے تمام مومنوں کے ایمان کو ایک پلے میں توڑا جائے اور جناب ابو طالب کے ایمان کو دوسرے پلے میں توڑا جائے تو جناب ابو طالب کا ایمان بھاری نظر آئے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے دنیا میں، کس طریقے سے سامنے والے کو نیچے لایا جائے۔ آج پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کیسے ہوا سازی ہوتی ہے، موسم بنایا جاتا ہے، جو بنایا جاتا ہے کہ سامنے والے کو نیچے لایا جائے۔ معاویہ، اس کے جیسے اکبر کے پاس بیربل تھا، ویسے معاویہ کے پاس کون ہے؟ عمرو عاص ہے۔ اس نے ایک دن پوچھا معاویہ نے عمرو عاص سے کہ علی جو اتنے محبوب ہیں لوگوں کے درمیان، کوئی ایسی ترکیب نکالو کہ ہم بھی محبوب ہو جائیں جیسے علی محبوب ہیں۔ تو عمرو عاص بہرحال چلاک تو تھا، اس نے کہا دیکھو شام میں جتنے بھی کاؤنٹنگ کرو، جتنے بوڑھے ہو گئے ہیں ان سے تو ہمارا کام نہیں ہے، آج نہیں تو کل چلے جائیں گے۔ یہ جو آدھیڑ ہو گئے ہیں ان کا بھی پتہ نہیں کب نکل لیں۔ یہ جو بچے ہیں نا ان پر تم کام کرو۔ کہا کیسے کام کرو؟ کہا شام میں ہر گھر میں کاؤنٹنگ کرو کہ ہر گھر میں کتنے بچے ہیں۔ کاؤنٹنگ ہو گئی، ہر گھر میں کتنے بچے ہیں۔ کہا ہر گھر میں تم نے بچے کی کاؤنٹنگ کر لی، اب ہر گھر میں جتنے بچے ہیں اتنی بکریاں جا کے، چھوٹی بکریاں جا کے ان کو دے دو۔ کیا تم نے بھی عجیب کام کر رکھا۔ بہرحال عمرو عاص نے کہا تھا، اس نے کام کیا، ہر گھر میں جتنے بچے تھے ہر بچوں کو جا کر بکریاں دی گئی۔ یہ بچے جب ان بکریوں سے مانوس ہو گئے، اب عمرو عاص کہتا ہے کہ ان بکریوں کو ان سے چھین لیا جائے۔ سارے بچوں سے بکریوں کو چھین لیا گیا اور اعلان کروا دیا گیا کہ یہ ساری بکریاں امیر شام معاویہ نے تم کو دی تھی، اور یہ جو بکریاں چھینی گئی ہے راتوں رات، یہ مولا کائنات کے مزدور آ کے چھین کر گئے ہیں۔ اس طریقے سے پروپیگنڈا کیا گیا ہے، بدنام کیا گیا ہے مولا کائنات کو۔ یہی وجہ ہے شام میں یہ باقاعدہ مشہور ہو گیا تھا کہ مولا کائنات کو مسجد سے کیا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا کی شہادت کی خبر شام میں پہنچی ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھلا مولا کائنات کو مسجد سے کیا کام۔ یہ پروپیگنڈا ہے۔